اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي الطهي التهامي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة والعبد المؤيد ورسول المسدد المحمود الأحمد مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لمقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وماله صلوات سب مل کے بڑھیں بآواز بلند سلسلہ مجالس کی یہ آج میری 5ویں مجلس ہے اور میں اپنے بزرگوں اور نوجوان دوستوں کے حضور میں حضور سرور کائنات ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دہن اقدس سے نکلے ہوئے بڑے ہی بابرکت کلمات کی تلاوت سے مشرف ہوا ہوں اور انہی کلمات کی روشنی میں معیار ایمان کیا ہے یعنی ایک انسان مومن کب بنتا ہے اسی بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا اس وقت تک جب تک مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ نہ چاہے مومن صرف وہ ہے مومن بس وہ ہے مومن فقط وہ ہے جو مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہے تم میں سے اگر کوئی ایسا ہے کہ جو مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہتا ہے تو ہے مومن اور اگر اولاد سے زیادہ نہیں چاہتا تو لا یؤمن وہ مومن بن ہی نہیں سکتا یہ حدیث کہ میں نے تلاوت کی ہے یہ وابستہ ہے عالم اسلام کی اس مشہور ترین کتاب سے جس کتاب کو صحیح مسلم کہتے ہیں اور صحیح مسلم کی پہچان یہ ہے کہ وہ صحیح مسلم کے بات کو تسلیم کرے اگر کوئی صحیح مسلم کی بات کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح مسلم نہیں ہے دیکھیں بھائی میں فرمائش پہ پڑھ رہا ہوں ورنہ پڑھنا تو کچھ اور تھا تو حضور نے کیا فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی اس کے قبضے میں میری جان ہے تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا اس وقت تک کہ جب تک مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ نہ چاہے مومن بس وہ ہے جو مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہے تو کیا میں اس حدیث کو لے کر عالم اسلام سے ایک سوال کر سکتا ہوں کہ وہ کون سی شخصیت تھی وہ کون سی ذات تھی جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو سرکار دو عالم کے خطرناک بستر پر سلا رہی تھی وہ شخصیت کون سی تھی وہ ذات کون سی تھی
جو اپنی اولاد کو اپنے جگر کے ٹکڑے کو نبی کریم کے خطرناک بستر پر سلا رہی تھی کہ اگر کافر حملہ کرے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرا بھتیجا بچ جائے۔ وہ شخصیت کون سی تھی، وہ ذات کون سی تھی جو اپنی اولاد کو نبی کے خطرناک بستر پر سلا رہی تھی کہ اگر کافر حملہ کریں تو میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرا بھتیجا بچ جائے۔ معاف کرنا مسلمانوں، یہ علی ابو طالب کے جگر کے ٹکڑے تھے، کسی ہمسائے سے لے کے پالا نہیں تھا۔ نہیں، میں نے کچھ کہا، آپ نے غور نہیں کیا۔ یہ علی ابو طالب کے جگر کے ٹکڑے تھے، کسی ہمسائے سے لے کے پالا نہیں تھا۔ تو وہ شخصیت کون سی تھی، وہ ذات کون سی تھی جو اپنی اولاد کو سرکار دو عالم کے خطرناک بستر پر سلا رہی تھی کہ اگر کافر حملہ کریں تو میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرا بھتیجا بچ جائے۔ اب ایک جملہ میں بڑی تیزی کے ساتھ کہہ کے گزر جاؤں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ یہ بھی عجیب دنیا ہے جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو نبی کریم کے خطرناک بستر پر سلائے، اسے تو کافر کہتی ہے، اور جو سرکار کو کفار کے نرغے میں چھوڑ کے چلا جائے۔ ہائے ہائے ہائے، بھائی صلوات پڑھیے بار محمد والے محمد پر۔ وہ پکا مسلمان تو سلایا کس نے؟ جناب ابو طالب نے۔ کس نے؟ اپنے بیٹے علی کو۔ کس کے بستر پہ؟ بھتیجے کے بستر پہ۔ ارادہ کیا تھا، نیت کیا تھی؟ کافر حملہ کریں تو میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرا بھتیجا بچ جائے۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ کتنی راتیں سلایا؟ ایک رات نہیں، ایک ماہ نہیں، ایک سال نہیں، متواتر 3 سال تک۔ اگر آپ حساب کریں تو 1000 راتیں بنتی ہیں۔ ارادہ کیا تھا، نیت کیا تھی؟ کافر حملہ کریں تو میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرا بھتیجا بچ جائے۔ کہوں جملہ، ابراہیم کا بیٹا اسماعیل ایک مرتبہ چھری کے نیچے آیا تو باپ کہلایا خلیل اللہ، ہائے 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 ہائے، بیٹا کہلایا ذبیح اللہ۔ ایک مرتبہ چھری کے نیچے آیا تو باپ کہلایا خلیل اللہ، بیٹا کہلایا ذبیح اللہ۔ تو بھیا جس کا بیٹا ایک مرتبہ چھری کے نیچے آئے اس کا باپ تو کہلائے خلیل اللہ، اور جس کا بیٹا 1000 مرتبہ، ہائے 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 ہائے، جس کا بیٹا 1000 مرتبہ۔ تو اب اگر دنیا عظمت ابو طالب سمجھنا چاہتی ہے تو پھر یہاں سے سمجھے، ایک جذبہ ابراہیم کو 1000 سے ضرب دے دو، حاصل ضرب کا نام ابو طالب ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد۔ اچھا، یہ تو سنتے رہتے ہیں آپ، انٹرنیشنل بات ہے، سبھی پڑھتے ہیں، ہم نے بھی پڑھ دی۔ اب ایک نفسیاتی بات ہے، اب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن تک پہنچ جائے اور محفوظ رکھیے گا۔ بات ہے نفسیاتی۔ جناب ابو طالب نے اپنے بیٹے علی کو سلایا، سلا کر بھتیجے کو بچایا۔ اگر آپ جناب ابو طالب کے اس عمل کو، اس فعل کو ان کے لیے کوئی کمال یا فضیلت سمجھتے ہو تو سمجھیں۔ میں عسکری خان جناب ابو طالب کے اس عمل کو ان کے لیے کوئی کمال یا فضیلت نہیں سمجھتا۔ سبب سنیے، اس لیے کہ جناب ابو طالب باپ تھے، سب سے بڑا کمال تو ماں کا تھا۔ ہائے ہائے بھیا، بات نفسیاتی، آپ چاہے خاموش ہو کے سنیں اور چاہے بول کے سنیں۔ سب سے بڑا کمال
تو جناب فاطمہ بنت اسد کا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے علی کو سلایا اور سلا کر بھتیجے کو بچایا. کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب باپ تھے، فاطمہ بنت اسد ماں تھی. باپ کا دل بنسبت ماں کے سخت ہوتا ہے، ماں کا دل نرم ہوتا ہے. تو اگر ابو طالب نے سلایا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. سب سے بڑی بات اور سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑی فضیلت تو جناب فاطمہ بنت اسد کی ہے. کیوں نہیں اپنے بیٹے علی کو سلایا؟ سلا کا کیوں؟ اس لیے وہ ماں تھی. کہے تو جملہ، کائنات کی ہر ماں یقیناً اپنے بھتیجے کو چاہتی ہے مگر اپنی اولاد سے زیادہ نہیں. اب اس سے زیادہ وضاحت میں کر بھی نہیں سکتا. کائنات کی ہر ماں یقیناً اپنے بھتیجے کو چاہتی ہے مگر اپنی اولاد سے زیادہ نہیں. میں تاریخ اسلام کی بات نہیں کرتا، یہ تاریخ انسانیت کی پہلی اور آخری ماں ہے جو اپنے بیٹے زیادہ اپنے بھتیجے کو چاہتی ہے. صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد پر. ماں کا نام ہے فاطمہ بنت اسد، جس نے اپنے بیٹے کو سلا کر اپنے بھتیجے کو بچایا. مگر واہ ہو دنیا پر، آپ وہ کتابیں پڑھیے جو سیرت پہ لکھی گئی ہیں تو آپ خود محسوس کریں گے. جس ذات نے اپنے بیٹے کو سلا کر بھتیجے کو بچایا، دنیا نے اس کی عظمتوں کو چھپانے کے لیے اور فضیلتوں کو چھپانے کے لیے نہ جانے کتنی جعلی روایتوں کی دیواریں کھڑی کر دیں. نہ جانے کتنی جعلی روایتوں کی دیواریں کھڑی کر دیں. کیوں؟ تاکہ دنیا کو معلوم نہ ہو کہ علی کی ماں کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے. اب اگر میں ان جعلی روایتوں کی دیواروں کا تذکرہ کرنے پاؤں تو مجھ جیسے کم پڑھے لکھے مولوی کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے. نہ جانے کتنی جعلی روایتوں کی دیواریں کھڑی کر دیں تاکہ دنیا کو معلوم نہ ہو کہ علی کی ماں کی عظمت کیا ہے. اب میں دیکھتا ہوں کون نہیں بولتا، مگر متعصب مورخین کو پتہ ہی نہیں تھا. ارے جس کی عظمتوں کو کعبے کے دیوار نہ روک پائے. بھائی صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد. ہائے 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 ہائے. جزاک اللہ بھائی. اس کی عظمتوں کو آپ کی چند جعلی روایتوں کے دیواریں روکیں گی؟ آج بھی دیوار خانہ کعبہ عظمت جناب فاطمہ بنت اسد کا پتہ دے رہی ہے. گئے حج کرنے کے لیے، پلٹ کیا ہے؟ ہم نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہا حج کرنے گئے تھے. اللہ قبول کرے، خانہ کعبہ کی زیارت ہوئی کا بہت قریب سے. دیوار خانہ کعبہ کو دیکھا کا بہت نزدیک سے. دیوار پر کچھ نظر آیا تو دنیا بعنوان طنز کہتی ہے کہ ہاں ہم نے دیوار پر ایک لکیر دیکھی. کیا دیکھی؟ لکیر دیکھی. وہ نشانی اور علامت. اور دنیا کہتی ہے بعنوان طنز کہ ہم نے دیوار پر ایک لکیر دیکھی. چلیے لکیر ہی صحیح مگر ہے ہمارے کام کی. لکیر ہی صحیح مگر ہے ہمارے کام کی. کہ بھیا یہ لکیر آپ کا کام کیسے ہوگی؟ ہم نے کہا سنیے، آپ اس لکیر کی تاریخ پڑھیے. جب آپ اس لکیر کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ جب سے لکیر پڑی اس وقت سے لے کے آج تک جتنے صاحبان اقتدار آئے، جتنے حکمراں آئے، جتنے سلاطین آئے، انہیں نے اپنی پوری طاقت لگا دی کہ کسی صورت سے لکیر مٹ جائے. پوری طاقت لگا دی کسی صورت سے لکیر مٹ جائے. مگر چشم فلک نے منظر دیکھا کہ لکیر مٹانے والے مٹ گئے.
ہائے 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 اے بولا کریں چشم فلک نے منظر دیکھا کہ لکیر مٹانے والے مٹ گئے مگر لکیر آج تک موجود ہے. اس لکیر کوئی مٹا نہیں سکا, مٹانے والے مٹ گئے. لکیر آج تک موجود ہے, مٹانے والے مٹ گئے مگر لکیر آج تک موجود ہے. اس لکیر کو کوئی مٹا نہیں سکا. کبھی کبھی بعض گوشوں سے یہ آواز آتی ہے کہ یہ شیعہ کیا ہے, ہم انہیں مٹا دیں گے. ہائے 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 نہیں جاگ رہا ہے میرا مجمع. یہ شیعہ کیا ہے بھئی, یہ کیا ہے, ہم انہیں مٹا دیں گے, ہم انہیں تباہ کر دیں گے, ہم انہیں برباد کر دیں. ہیں کیا ہم انہیں مٹا دیں گے. تو اگر کوئی ہم سے پوچھے مولانا شیعت کا تعارف کیا ہے, میں منزل تعارف اتنا کہوں کہ شیعہ کچھ نہیں ہے. وہ جو کعبے کی دیوار پر لکیر ہے نا, یہ سارے شیعہ اسی لکیر کے فقیر ہیں. میں ایک لکیر تو تم سمٹتی نہیں, تو جو اس لکیر کے فقیر ہوں. تو جناب ابو طالب نے پیغمبر اسلام کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہا, چاہ کے بتایا مومن میں ہوں. ابھی پوچھے گا ایمان پر دلیل کیا ہے, جسے دیکھیے حضور نے آخری وقت بھی کہا, اپنا دہن اپنا کان لے گئے ابو طالب کے دہن تک, کہا چچا کان میں کلمہ پڑھ لیجئے. یہ ایک روایت ہے, بہت جھوم جھوم کے لوگ بیان کرتے ہیں, مزے لے لے کے بیان کرتے ہیں کہ حضور نے کہا کان میں کلمہ پڑھ لیجئے, مگر ابو طالب نہیں پڑھا اور نہ پڑھا. کہا پڑھ لیجئے مگر نہیں پڑھا. کان مجھے لگتا ہے ایک کان ان کا لگا ہوا تھا. کیا اپنا کان لے کے پڑھ لیجئے, مگر ابو طالب نے نہیں پڑھا. حضور کہتے رہے چچا پڑھ لیجئے, مگر ابو طالب نے نہیں پڑھا. واہ رے سماج کی تیزی, کان کی بات سننے میں آتی ہے, میدان کی بات نہیں سننے میں. صلوات پڑھیے بار محمد والے محمد. کا کلمہ نہیں پڑھا تھا, کلمہ نہیں پڑھا تھا. میں پوچھتا ہوں کلمہ دلیل اسلام کب ہے؟ نہ جانے کتنی شخصیاں ایسی ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا مگر مسلمان ہیں, ہے یا نہیں؟ مجمع ایسے خاموش ہو گیا جیسے لگتا ہے کہ واقعی میں کوئی بات ایسی کہہ رہا ہوں جو شک میں مبتلا ہیں. آپ بولا کریں. دو فرشتے بیٹھے رہتے ہیں, فضائل پر کہ چپ رہیے, لکھ دیں گے چپ رہے. نہ جانے کتنی ایسی شخصیتیں ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا مگر ہیں مسلمان. کیا خیال ہے جناب آسیہ کے سلسلے میں؟ اب تو بولیں. جناب آسیہ نے کلمہ پڑھا تھا مگر ہے مومنہ. فرعون کی زوجیت میں ہے مگر ہے مومنہ. کلمہ نہیں پڑھا تھا مگر ہے مومنہ. جب ہم نے آسیہ کا نام لیا تو مولوی کہیں نہیں نہیں ان کے ایمان پر بحث نہ کیجئے,
نا ان کے ایمان پر بحث نہ کیجئے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ انہوں نے موسیٰ کو پالا. ہائے 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 ہائے. ان کے ایمان پر بحث استغفر اللہ نہ کیجئے. بحث ان کے ایمان پر. مومنات تھی. کیوں؟ کہ اس لیے کہ انہوں نے موسیٰ کو پالا, موسیٰ جیسے نبی کو پالا. اب ان جاہلوں کو کون سمجھائے جو موسیٰ جیسے نبی کو پالے وہ مومنہ, جو فخر موسیٰ محمد کو پالے. صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد پر. مومنہ ہے جناب آسیہ, فرعون کے حرم میں, فرعون کی زوجیت میں مگر مومنہ. لاکھوں سلام ہو, ہے مومنہ. میں کہوں گا اے بی بی آسیہ, ارے پڑھ لیجئے کلمہ. کلمہ پڑھنے میں کیا ہے بھائی؟ کہا پہلے دیکھ میں کس کے گھر میں ہوں, کس کی زوجیت میں ہوں. اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو قتل کر دی جاؤں گی. ہائے فرعون کے گھر میں مگر مومنہ. ہائے 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 ہائے. ہائے فرعون کی بیوی مگر نیک کردار. بھائی فرعون کی زوجیت میں ہے مگر نیک کردار. پتہ یہ چلا جو رحمان کی کنیزیں ہوتی ہیں وہ فرعون کے گھر میں بھی رہ کے نیک کردار, اور جو شیطان کی کنیزیں ہوتی ہیں نبی کے گھر میں رہ کے بے کردار. صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد پر. بڑا باشعور مجمع ہے یہ, بڑا بافہم مجمع ہے یہ خوب سمجھ رہا ہے کہ میں نوح کی زوجہ کی بات کر رہا ہوں. نہیں غور کیا آپ نے؟ بڑا بافہم مجمع ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں لوط کی زوجہ کی بات کر رہا ہوں. ہے نوح کی زوجیت میں مگر کتنی بد کردار کہ بیٹے کو باپ کا باغی بنا دیا. بنایا نہیں بنایا؟ دوپہر کے مجلس میں نے عرض کیا جناب نوح نبی ہے. بیٹے نے کہا بیٹا کشتی میں آ جا. وہ کہہ رہا ہم آپ کے کشتی میں نہیں آئیں گے. کہاں جائے گا؟ کہاں میں پہاڑ بچا لے گا. باغی ہوا یا نہیں ہوا؟ چلا گیا. یہ بیٹا بگڑ کیوں گیا؟ ماں کی وجہ سے. ماں کی تربیت غلط تھی. ماں کی تربیت غلط تھی. ماں بیٹے سے کہتی تمہارا باپ پاگل ہو گیا ہے, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے, گھر میں کھانے کو نہیں ہے, یہ کشتی بنا رہا ہے, پانی کہیں دکھائی نہیں پڑتا, یہ کشتی جلائے گا کہاں؟ ہائے 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 ہائے. یہ نوح کی زوجہ ہے جو بیٹے کو باپ کا باغی بنا رہی ہے. تمہارا باپ پاگل ہو گیا ہے. لہذا کیا ہوا کہ نوح کا بیٹا باغی نکل گیا, کشتی میں نہیں آیا. تو بگاڑا ماں نے. لیکن جسے موقع مل گیا, جس نے قلم اٹھا لیا, جسے مائک مل گیا, جسے مجمع مل گیا, نوح کا بیٹا, نوح کا بیٹا, نوح کا بیٹا, نوح کا بیٹا. ارے بھائی بگاڑا ماں نے. اب تو بولے بھائی, اب تو بولے. بگاڑا زوجہ نے, بگاڑا بیوی نے. تو یہ نوح کا نام کیوں لیتے ہو؟ یہ کون؟ نوح کی بیوی کا بیٹا. لیکن بگاڑا بیوی نے. مگر عجیب معاملہ ہے, خراب کیا بیٹے کو بیوی نے, اب بدنام نبی ہو رہا ہے. نبی اب غور نہیں کیا آپ نے, بدنام نبی ہو رہا ہے. بس اللہ کو اپنے نبیوں سے بڑی محبت ہے. اللہ نے یہ طے کر لیا
کہ اب جس نبی کی زوجہ خراب ہوگی اسے اولاد ہی نہیں دے گا. صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد پر. تو پالا کس نے پالا؟ جناب ابو طالب نے. پرورش کی جناب ابو طالب نے. اب لوگ کہتے ہیں دیکھیے بات نکل آتی تو پڑھنا پڑتا ہے. صاحب وہ یہ شیعہ حضرات بات کو سمجھتے نہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو ابو طالب نے پالا تو چونکہ رسول اللہ یتیم تھے اور ابو طالب چچا تھے اور ہر شریف چچا کا کام ہے کہ یتیم بھتیجے کو پالے. تو اگر ابو طالب نے پالا تو یہ کون سی بہت بڑی بات ہے؟ ہر شریف چچا اپنے یتیم بھتیجے کو پالتا ہے. ہر شریف چچا پالتا ہے اور انہوں نے بھی پالا. محمد یتیم تھے، وہ ابو طالب چچا تھے، لہذا ہر شریف چچا اپنے یتیم بھتیجے کو پالتا، انہوں نے بھی پالا. ان میں واہ واہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان میں تاریخ کون سی بات؟ ہر شریف چچا پالتا ہے. پہلے یہ دیکھو کہ جناب ابو طالب نے محمد کو بھتیجا سمجھ کے پالا یا کچھ اور سمجھ کے پالا؟ شاید میں سمجھا نہ پاؤں. بھائی یہ بات بالکل طے ہے کہ ہر شریف چچا بھتیجے کو پالتا ہے، مگر یہاں جناب ابو طالب نے جو بھتیجے کو پالا وہ بھتیجا سمجھ کے پالا یا کچھ اور سمجھ کے پالا؟ دیکھنا پڑے گا. میں ایک مثال دے دوں تاکہ سب بات سمجھ جائیں. مقابلہ ہو جائے فلیٹ کا اور کھولی کا، مان لیجئے. تو آپ مجھے بتائیں کسے قربان کریں، کسے بچائیں گے آپ؟ کہا کھولی قربان ہوگی، فلیٹ بچایا جائے گا، وہ قیمتی ہے. عقل مند انسان بیش قیمت چیز کو بچاتا ہے، کم قیمت چیز کو قربان کرتا ہے. یہ تو مال وال کے معاملے میں نے آپ کو مثال دے دی جو کہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے. اور آگے بڑھیے. ایک طرف اپنا ہو، ایک طرف ان کا ہو. آپ نے کسے بچائیں گے، کسے قربان کریں گے؟ تو کہا اپنے والے کو بچایا جائے گا، ان کے والے کو قربان کیا جائے گا. اور آگے بڑھیے. معاملہ آیا آپ شیعہ اور خاندان. آپ کے خاندان کا کوئی فرد ہو اور ایک آپ کے مذہب کا کوئی فرد ہو، کیا کریں گے آپ؟ کسے قربان کریں گے، کسے بچائیں گے؟ کہا خاندان والے کو بچایا جائے گا، مذہب والے کو قربان کیا جائے گا. نہیں، اور قریب ہو جائیے. ایک طرف آپ کا بیٹا ہے، ایک طرف آپ کا بھتیجا ہے. ہو جائے مقابلہ، کسے قربان کریں گے، کسے بچائیں گے؟ کیا بھتیجا قربان ہوگا، اولاد کو بچایا جائے گا، اس لیے کہ وہ بھائی کا خون ہے یا اپنا خون ہے. تو عقل مند انسان کرتا یہ ہے کہ بیش قیمت کو بچاتا ہے، کم قیمت کو قربان کرتا ہے. اگر بھتیجے اور بیٹے کا مقابلہ ہو جائے تو مجھے انصاف سے بتائیں کیا کیجئے گا؟ کہا بیٹے کو بچایا جائے گا، بھتیجے قربان کی. کیوں؟ یہ بیٹا اپنا خون ہے، بھتیجا بھائی کا خون ہے، یہ زیادہ قریب ہے، اسے بچایا جائے گا. اور آگے بڑھیے. ایک طرف دین ہو، ایک طرف اولاد ہو. ہائے ہائے ہائے، مجمع نہیں سمجھا بھائی. ایک طرف دین ہو، ایک طرف اولاد ہو جائے مقابلہ، کسے بچائیں گے، کسے قربان کریں گے؟ وہاں بھتیجا اور اولاد.
تو کہا بھتیجا قربان ہوگا، اولاد بچائی جائے گی۔ اب آیا معاملہ دین اور اولاد، کسے قربان کریں گے، کسے بچائیں گے؟ کب اولاد قربان ہوگی؟ ہائے 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 ہائے، اب اولاد قربان ہوگی، دین کو بچایا جائے گا۔ اگر ابو طالب محمد کو بھتیجا سمجھتے تو کبھی اولاد کو نہ لٹاتے، اولاد کو لٹا کے بتایا محمد بھتیجا نہیں، اللہ کا دین ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ ہائے ہائے ہائے، بھتیجا نہیں سمجھتے تھے۔ اگر بھتیجا سمجھتے تو کبھی اولاد کو نہ لٹاتے، اللہ کا دین سمجھ رہے تھے۔ میں کہا جسے دیکھیے کافر تھے۔ اچھا معاملہ اب صرف جناب ابو طالب تک محدود نہیں ہے، اب تو دنیا ہمیں اور آپ کو بھی کافر کہنے لگی، ہمیں اور آپ کو بھی کافر کہنے لگی۔ شیعہ کیا کا کافر ہیں، شیعہ کیا کا کافر ہیں، کیا یہ کافر ہیں؟ معاملہ صرف ابو طالب تک محدود نہیں ہے، اب تو لوگ ہمیں اور آپ کو بھی کافر کہنے لگے۔ چلیے ایک بڑی زوردار بات ہے، میں آہستہ کہہ دوں، صاحبان ولا کا مجمع ہے، بولیے گا ضرور۔ جب ہمیں اور آپ کو دنیا کافر کہے تو ناراض نہ ہمیں ہونا چاہیے نہ آپ کو ہونا چاہیے۔ کچھ سمجھے، کچھ حیرت سے دیکھ رہے ہیں مجھے۔ اگر دنیا ہمیں اور آپ کو کافر کہے تو ناراض نہ ہمیں ہونا چاہیے نہ آپ کو ہونا چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں خدا کا شکر ہے کہ 1400 سال کے بعد صحیح مسلمانوں کو پتہ تو چل گیا کہ ابو طالب کو ہمارا مذہب ایک ہے۔ صلوات پڑھنے بابا نے بلند پر محمد والے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو بحث نہیں کرنا چاہیے، اور اگر بحثی کرنے کا شوق ہے تو میں اکثر دعوت دیتا ہوں کہ بیٹے پہ بحث کیجئے، آپ مولا علی پہ بحث کیجئے کہ علی سخی تھے کہ نہیں، علی شجاع تھے کہ نہیں، علی متقی تھے کہ نہیں، علی نمازی تھے کہ نہیں ہے۔ بحث کرنا ہے تو مولا علی پہ بحث کیجئے، آپ بیٹے پہ کوئی بحث نہیں کرتا۔ اب پہنچ جاتے ہیں باپ تک، ارے بیٹے پہ بحث کیجئے آپ، مگر مولا علی پہ کوئی بحث نہیں۔ پہنچ جاتے ہیں باپ تک، اور ہماری شرافت دیکھیے کہ ہم نے آج تک کسی کے باپ کو موضوع بحث نہیں بنایا۔ ممبر پہ ہوں، قسم لے لیجیے، ہم نے آج تک کسی کے باپ کو موضوع بحث نہیں بنایا۔ ارے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون کس کا باپ ہے۔ تو بحث کرنا ہو تو مولا علی پہ بحث کریں۔ کافر ہونا عیب ہے، مشرک ہونا عیب ہے۔ جسے دیکھیے شان پیغمبر میں نعت پڑھنے کا بڑا شوق ہے، ہونا بھی چاہیے۔ کبھی پوچھو تاریخ سے کہ تاریخ اسلام کی پہلی نعت کس نے لکھی ہے۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا، آپ نے غور نہیں کیا۔
جن جن کو نعت پڑھنے کا ہو سننے کا ہو شوق ہے انہیں پتہ لگانا چاہیے کہ شان پیغمبر میں پہلی نعت پہلا قصیدہ کس نے لکھا اور کس نے پڑھا؟ پہلی نعت شان پیغمبر میں جس نے لکھی اس ذات کا نام ابو طالب ہے. اس ذات کا نام ابو طالب ہے. لوگ کہہ رہے ہیں شیعہ شعراء نعت نہیں کہہ پاتے، نوحے کہہ لیتے ہیں، سلام کہہ لیتے ہیں، مرثیہ لکھ لیتے ہیں، نعت نہیں لکھ پاتے. نعت کہنے کا سلیقہ بھی ہم نے سکھلایا ہے تمہیں. پہلی نعت پہلا قصیدہ شان پیغمبر جس نے لکھا اس ذات کا نام ابو طالب ہے. اور اتنا معرکۃ العرب قصیدہ، اتنا عالیشان قصیدہ. اب میں کیا تعریف کروں اس قصیدے کی؟ مختصر یہ ہے کہ خالق نہج البلاغہ کے باپ کا کلام ہے. لا الہ الا اللہ. مجمع نہیں غور کر رہا بھائی. خالق نہج البلاغہ کے باپ کا کلام ہے. عالیشان قصیدہ، عالیشان نعت. اتنا عالیشان کہ جب پہلی مرتبہ شبلی نعمانی کی نگاہ پڑی اس قصیدے پر تو دیکھ کر کہنے لگے یہ قصیدہ تو ابو طالب کا لگتا ہی نہیں ہے. اس سے انکار نہیں ہے، ان کو لگتا نہیں ہے. کیوں نہیں لگتا بھائی؟ کہ اس لیے نہیں لگتا کہ اس قصیدے میں جو لفظیں، جو لہجے، جو استعارے، جو اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں وہ سب قرآن والی ہیں. اب یہ معاملہ ہلو ہلو پڑھوں گا تو آپ سمجھیں گے نہیں، وہ لگانا پڑے گا. کہ جو کچھ ہے سب قرآن والا، لہجہ قرآن والا، استعارے سب کچھ قرآن والا. اور قرآن اس وقت نازل ہو ہی نہیں تھا. ہائے 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 ہائے. سارا معاملہ قرآن والا. قرآن اس وقت نازل ہوا نہیں تھا. سب کچھ تو قرآن والا اور قرآن اس وقت نازل ہوا نہیں تھا. تو جب پوچھا گیا سرکار دو عالم سے کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے اللہ نے قرآن کس کے لہجے میں نازل کیا، پڑھیے کتابیں. تو حضور نے کہا کہ اللہ نے قرآن نازل کیا بنی ہاشم کے سرداروں کے لہجے میں. ہائے ہائے ہائے. بنی ہاشم کے سرداروں کے لہجے میں. اور بنی ہاشم کے سرداروں میں سے ایک سردار کا نام ہے ابو طالب. ہائے 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 ہائے. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے ابو طالب کے لہجے میں. قرآن اتارا ابو طالب کے لہجے میں. قرآن نازل کیا ابو طالب کے لہجے میں. بھائی اتنی بات تو طے ہو گئی نا کہ قرآن نازل ہوا ابو طالب کے لہجے میں. تو آپ پھر مجھ سے سنیے. ماہ محرم و سفر آتا ہے تو اکثر لوگ مل جاتے ہیں، مولانا وہ فلاں صاحب ہیں وہ نوحہ پڑھ رہے فلمی دھن میں، آپ منع کر دیجئے کہ نوحہ اور فلمی دھن نہ پڑھا کریں. تو ہم نے کہا بھیا چھوٹے موٹے مولوی ہماری سنے گا کون، کسی بڑے سے کہیے. مگر اتنی بات تو سمجھ میں میرے آ گئی کہ اگر آج ایک نوحہ فلمی دھن میں پڑھا جائے، ہائے 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 بھائی نہیں متوجہ آپ، تو برداشت کسی مومن کو نہیں ہوتا. ہر ایک کہتا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. ہم نے کہا اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے. اگر ایک نوحہ فلمی دھن میں پڑھا جائے تو اچھا نہ ہمیں لگتا ہے نہ آپ کو لگتا ہے. آئیے اللہ سے پوچھے یا اللہ ایک نوحہ فلمی دھن میں پڑھا جائے تو اچھا نہیں لگتا ہو تو انہیں پورا قرآن کسی کافر کے لہجے میں. ہائے ہائے صلوات. پورا قرآن کسی کافر کے لہجے میں. تو آواز آئے کہ سنو یہ تو قرآن ہے، یہ تو قرآن ہے. اگر کبھی ہمیں بات کرنا ہوئی
تو ہم اسی کے گھرانے کے کسی کا لہجہ اپنائیں گے. ہائے ہائے مجمع نہیں غور کرا بھائی. اگر کبھی ہمیں گفتگو کرنا ہوئی تو ہم اسی کے گھرانے کے کسی کا لہجہ اپنائیں. کہہ دو جملہ، اسلام کی تاریخ میں صرف دو ہی تو شخصیتیں ہیں، ایک ابو طالب، ایک علی. یا کوئی ایک باپ کا لہجہ، ایک بیٹے کا لہجہ. باپ کے لہجے میں قرآن نازل کیے اور بیٹے کے لہجے میں شب معراج باتیں کی. صلوات پر محمد و آل محمد. نہیں غور کیا؟ شہر شہر گلی گلی ڈگر ڈگر گلی گلی تو عجیب معاملہ دیکھیں، کافر ہونا عیب ہے، مشرک ہونا عیب ہے، اور ہر باکمال انسان جب دشمن کے سامنے جاتا ہے تو اپنا تعارف اپنے کمال کے ذریعے کرواتا ہے، عیب کے ذریعے نہیں. دشمن کا سامنا ہو تو اپنے کمال کو پیش کرتا ہے، عیب کو نہیں. کافر ہونا عیب ہے، مشرک ہونا عیب ہے. لائیے وہ کون سی تاریخ ہے جس میں جملہ نہیں لکھا؟ میرا مولا جب بھی جس جنگ میں گیا، دشمن کا سامنا ہوا تو آپ نے سینے پہ ہاتھ مار کے پہلا جملہ کہا، اما تعلم ان ابن علی ابن ابی طالب. کیا تم مجھے نہیں پہچانتا کہ میں علی ہوں ابو طالب کا بیٹا؟ میں علی ہوں ابو طالب کا بیٹا، میں علی ہوں ابو طالب کا بیٹا. اے مولا یہ آپ کیوں کہہ رہے کہ میں علی ہوں ابو طالب کا بیٹا؟ کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ بھی تو بتائے کہ کس باپ کا بیٹا ہے. صلوات پڑھیے بابا دے بلند. بس آخری بات مجلس تمام جس کے لیے فرمائش کی گئی تھی. سب کو معلوم ہے کہ فاطمہ نام ہے جناب ابو طالب کی بہو کا. کس کا؟ بہو کا. بہو تو سمجھتے ہیں نا، بہو کا، جناب ابو طالب کی. اور جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ رشتہ دیتے بھی ہیں اور لیتے بھی ہیں بہت کچھ دیکھ سن کر. اب میں وہی ماننا، اب میں ہلو ہلو بولوں گا تاکہ آپ سمجھ لیں بات کو. خاندانی لوگ رشتہ جب دیتے ہیں تو بہت کچھ دیکھ سن کر دیتے ہیں. میں خاندانی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ آج کل جو ہو رہا ہے وہ تو آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے. جناب ابو طالب کی بہو کا نام